کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی بات دنیا تک پہنچانی ہے تو سوشل میڈیا ایز دا پلیٹ فارم، لیکن افسوس کے ساتھ سوشل میڈیا کا جو استعمال آج کل ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو رہا ہے، اور ہمیں کسی انسان کا یا کسی بات کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے اگینسٹ کوئی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہو، اور اس کے علاوہ ہمیں کسی انسان کا پتہ نہیں چلتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا انسان ہو یا اس نے کیا کچھ اپنی زندگی میں کیا ہے، لوگوں کے لیے کن لوگوں کی مدد کی ہے یا اس کی اچیومنٹس کیا ہیں، یہ ہمیں بالکل بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اکثر ہم نے نام سنا ہوگا عمر فاروق ظہور کا۔ یہ ایک بزنس ٹائکون ہے جو آج کل دبئی میں مقیم ہے، اور فاروق ظہور کا نام 2021 میں ہم لوگوں کے سامنے آیا تھا جب سوشل میڈیا پہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں چل رہی تھیں، اور توشہ خانہ گھڑی کے حوالے سے کیس سامنے آیا تھا تو پتہ چلا تھا جی ایک بزنس ٹائکون ہے عمر فاروق ظہور، جنہوں نے وہ توشہ خانہ کی گھڑی جو کہ خان صاحب کو گفٹ کی گئی تھی سعودی عرب کی جانب سے، ان کے ولی عہد کی جانب سے، وہ گھڑی ایکچولی عمر فاروق ظہور نے خریدی تھی۔ اور خیر یہ کیس چلا اور عمر فاروق ظہور نے ساری کی ساری معلومات جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروائیں کہ فرق ہوگی، اور شہزاد اکبر سے انہوں نے خان صاحب سے کے ذریعے انہوں نے یہ گھڑی خریدی تھی۔ اس کے علاوہ عمر فاروق ظہور جو ہیں ان کا نام ہائی لائٹ ہوا جب کیونکہ ان کی شادی صوفیہ مرزا پاکستانی اداکارہ اور ماڈل ہیں ان سے ہوئی تھی، اور ان کا کیس جو ہے وہ کافی عرصے تک عدالتوں میں رہا، تو اس کے حوالے سے بھی وہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کا نام ای سی ایل میں اسی وجہ سے ڈالا تھا، اور وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا تھا کیونکہ صوفیہ مرزا جو ان کی ایکس وائف ہیں ان سے ان کی لڑائی چل رہی تھی۔ اب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے تب آئیں جب سوشل میڈیا پہ ان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا گیا یا ان کے اگینسٹ یہ ساری باتیں آئیں، اور اکثر ابھی بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی مہم چل رہی ہوتی ہے۔ اینی ویز سوال یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی نیگیٹو چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی پہلے آپ تفتیش کر لیں یا انتظار کر لیں اور تحقیق کریں کہ کیا وہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا وہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ خیر عمر فاروق ظہور صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ وہ ایکچولی کیا ہیں، کیونکہ سارے پاکستانی اتنے زیادہ جب کوئی ہائی لائٹ ہو رہا ہو تو ہم بڑے کیوریس سے ہو جاتے ہیں کہ انسان ہے کیا، یہ اتنا بڑا بزنس مین کیسے بنا، یہ جٹ طیاروں میں کیوں آتا ہے، اور جتنی بھی ہماری یہاں پہ ایکٹیو پارٹیز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل نون ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، ان کے جتنے بھی رہنما ہیں یہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ لنکڈ کیوں ہیں، رائٹ؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب عمر فاروق صاحب جو ہیں وہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، اور اس وقت جو ان کی دولت ہے وہ لاکھوں ڈالرز میں ہیں، اور نہ صرف وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک ہیں، وہ آئی ٹی کے ساتھ بھی منسلک ہیں، وہ توانائی کے منصوبوں کے ساتھ بھی منسلک ہیں، زراعت کے شعبے وغیرہ میں بھی وہ منسلک ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے ساتھ لنکڈ ہیں، ان کے حکومتی لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ کافی زیادہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ این جی اوز کے ساتھ لنکڈ ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کرونا کے ڈیز میں بھی انہوں نے پاکستان میں جتنی بھی این جی اوز تھیں اور حکومت تھی ان کی بہت زیادہ مدد کی تاکہ لوگوں کو پرووائڈ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وسطی افریقہ کے ایک اہم ملک ہے جمہوریہ استوائی گنی، انہوں نے $55 ملین سے زائد کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے پر عمر فاروق صاحب کو میڈل آف آنر سے نوازا ہے، اور فاروق کو یہ ایوارڈ استوائی گنی کے صدر نے ایک تقریب میں دیا جس میں مقامی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے معززین نے شرکت بھی کی تھی، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نہ صرف یہاں پہ بلکہ بہت سے ممالک میں وہ اسی طرح کی سرمایہ کاری کرتے ہیں تاکہ غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کر سکے، انکلوڈنگ پاکستان۔ اور اسی حوالے سے 23 مارچ کو ایوان صدر میں اب جو تقریب ہونے جا رہی ہے اس میں ان کو ہلال امتیاز سے بھی نوازا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں،
اگین کہوں گی، سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی بات جب تک آپ خود سے تحقیق نہ کر لیں، اس کو آبزرو نہ کر لیں، اس کو دیکھ نہ لیں، تک کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کے بارے میں پھیلنے والی بات پہ اعتبار کر لینا غلط بات ہے.